آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام اقدس ہمیں سکھاتا ہے تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازوں کو کھولا اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسانوں نے فرشتوں کی غذا کھائی اور اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ خدا ہر ایک زندگی سے پیار کرتا ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل کو خدا مصر کی غلامی سے نکال کر لایا تو خدا نے ان کو کسی جگہ پر شرمندہ نہ ہونے دیا، خدا نے کسی جگہ پر ان کی انسلٹ نہ ہونے دی، بلکہ خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، خدا ان کی رہنمائی کرتا گیا، خدا ان کے آگے آگے تھا اور خدا ان کی ذرا ذرا ضرورت کو پورا کر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ اس نے کہا کہ ہم اس جگہ پر جب مصر کی غلامی میں تھے تو اس جگہ پر ہم جو کھانا پک رہا تھا اس کی دیگوں کے پاس بیٹھ کر ہم روز کھانا کھاتے تھے۔ یہ تانا خدا کے بندہ موسیٰ کو دیا گیا، لیکن خدا ہمیں بھوکا مرنے کے لیے اس بیابان میں لے آیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے، ویسا ماحول ہمیں نہیں مل رہا جیسا ہمیں چاہیے تھا۔ کبھی کبھی خدا ہم سے بات کرتا ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے، خدا ہم سے کہتا ہے، لیکن ہم اس وعدے کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، اس بات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں جو خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے، جو خدا ہم سے کہتا ہے۔ خدا ہم سے جو بات کرتا ہے اس کو ہم دھیان نہیں دیتے۔ لیکن خدا نے قوم بنی اسرائیل کو آزادی دینے کے لیے، بحالی دینے کے لیے، خدا نے قوم اسرائیل کو بحالی دینے کے لیے، آزادی دینے کے لیے ان کے لیے سب کچھ ممکن کیا۔ ان کو اس غلامی سے نکالا، ان کے جو کپڑے تھے وہ نئے ہی نئے رہتے تھے۔ ان کے لیے اس نے آسمان کے دروازوں کو کھولا اور آسمان سے من برسایا۔ ان کے لیے خدا نے فرشتوں کی خوراک کو جاری کیا۔ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ انسانوں نے فرشتوں کی غذا کھائی اور اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ ان کے لیے خدا نے آسمان کے دروازوں کو کھولا اور ان کے لیے من برسایا۔ خدا آپ کے لیے بھی برکتوں کو جاری کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کے لیے بھی سب کچھ ممکن کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا ہمیں آزادی کے لیے، خدا ہمیں بحالی کے لیے نکالتا ہے، آگے لے کر جانا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی ہم اسی غلامی کی طرف موو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اسی دلدل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہی عادتوں کو رپیٹ کرتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، خدا کے حکم کی پاسداری کرنی ہے، جو 7واں دن ہوگا اس کے اندر تم آرام کرو گے، اور جو خوراک تم جمع کرو گے اس دن تم اگلے دن کی بھی جمع کر لینا۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اگلے دن بھی کے لیے بھی جمع کی، اور خدا کی عبادت کرنے کی بجائے، خدا کی مدح سرائی کرنے کی بجائے وہ سبت کے دن بیابانوں میں خوراک ڈھونڈنے کے، وہ سبت کے دن کو بھی انہوں نے حقیر جانا اور بیابانوں کی طرف موو ہوئے اور اس خوراک، اس محنت مزدوری کی طرف جانا شروع کیا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سبت ہے خدا کا، وہ بہت ہی ہمارے لیے بابرکت ہے۔ اس کے اندر خدا ہم سے خاص بات کرنا چاہتا ہے، اس دن کے اندر خدا ہم سے خاص بات کرنا چاہتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اپنے کاموں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو چھوڑو اور میری طرف موو ہو۔ اگر آپ 6 دن کام کرتے ہیں تو 7واں دن خدا کو دیں، 7واں دن جو ہے وہ خدا کے لیے چھوڑیں، 7واں دن جو ہے اس کو پراپر خدا کو دیں، اور خدا آپ کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولے گا جیسے اس نے قوم بنی اسرائیل کے لیے کھولے۔ خدا آپ کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولے گا اور آپ کے لیے برکت کو جاری کرے گا۔ خدا آپ کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولے گا اور خدا اس خوراک کو، اس من کو، اس برکت کو جاری کرے گا جو آپ کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے بابرکت ہو۔ خدا آپ کے لیے ہی سب کچھ ممکن کرے گا۔ لیکن آج آپ کے لیے بہت ہی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کبھی بھی کسی بھی کھانے کی میز پر بیٹھیں تو اس کھانے کو ضائع مت کریں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ یہی بات جو ہے موسیٰ نے
اپنے لوگوں کو بتائی اور ان سے کہا کہ کھانا ضائع مت کرنا۔ اس لیے اگر ہم اس کی روحانی طور پر بات کریں اس روٹی کی، تو وہ روٹی یسوع مسیح ہے جو آسمان سے ہمارے لیے اتری ہے۔ وہ خوراک یسوع مسیح ہے جو روحانی ہمارے بدن کو طاقت ملتی ہے، تاکہ ہم روحانی